بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 5، پیج نمبر 50۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ سورہ مائدہ 60۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے کون سب سے بدترین ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس پر خدا نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا، اور وہ جس میں سے اس نے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے، اور جس نے ان میں سے شیطان یا بت کی پوجا کی۔ یہی ہیں بدترین مرتبہ والے اور سیدھے راستہ سے بہت دور بھٹکے ہوئے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، ہم بدترین جزا کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ تم ہو جن کے یہ کچھ اعمال و اطوار ہیں۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ سورہ نساء 47۔ اے اہل کتاب، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پر اتاری ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور ان کی پیٹھ پر ان کو لگا دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تعیین مقام۔ جس بستی پر حادثہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن عزیز سورہ اعراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساحل بحر پر واقع تھی، القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، مگر مفسرین نے اس کی تعیین میں متعدد نام لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدین کا واقعہ ہے، اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس کا نام متنا تھا، اور یہ مدین اور عینونا کے درمیان واقع تھا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف و تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ اور اکرمہ، مجاہد، قتادہ، سدئی کبیر اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، اور یہ بحر کلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ عرب جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل بحر پر یہ بستی ملتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ کا سفر کرے تو راہ میں یہ شہر پڑتا تھا۔ یہی قول راجح ہے۔ ایزا و فتح الباری جلد 6۔ زمانہ حادثہ۔ شاہ عبد القادر اور ان کے اتباع میں بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا ہے، لیکن ابن جریر، ابن کثیر، ابو حیان اور امام رازی جیسے جلیل القدر مفسرین کے طرز بیان اور خود قرآن عزیز کے اسلوب سے یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ اعراف میں قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اہل بستی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک جماعت سرکش اور حیلہ نافرمانوں کو راہ ہدایت پر قائم رکھنے کی سعی کر رہی تھی۔ بس اگر یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانہ میں پیش آیا تو یہ بات بعید از قیاس اور بعید از اسلوب قرآن تھی کہ وہ ایسے موقع پر جبکہ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت پر مسخ کا عذاب مسلط ہونے کا ذکر کر رہا ہو، اس زمانہ کے پیغمبر کا اس سلسلہ میں قطعاً کوئی ذکر نہ کرے، اور یہ نہ بتائے کہ نافرمان قوم کے اور ان کے درمیان کیا معاملہ پیش آیا۔ نیز سلف صالحین سے بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانہ میں پیش آیا، اور نہ تاریخ ہی اس کے لیے کوئی مواد بہم پہنچاتی ہے۔ اس لیے مذکورۃ الصدر جلیل المرتبت مفسرین نے بھی اس واقعہ سے متعلق چاروں مقامات میں سے کسی ایک مقام کی تفسیر میں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ پھر نہیں معلوم کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ کس جگہ سے اخذ فرمایا کہ یہ واقعہ داؤد کے زمانہ کا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے سورہ مائدہ کی اس آیت سے یہ اندازہ لگایا ہو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ مائدہ 78۔ اور داؤد عیسیٰ بن مریم کی زبانی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کے خوگر تھے اور حد سے گزرے ہوئے تھے۔ مگر اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو اس مقام پر بنی اسرائیل کی عام گمراہی کا تذکرہ ہے، خاص سبت کا واقعہ زیر بحث نہیں ہے۔ دوسرے، اس میں صرف داؤد ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، یخبر تعالی جل جلالہ انہ لعن الکافرین من بنی اسرائیل من دہر طویل فیما انزلہ علی
दाऊद नबिय्यहु अलैहिस्सलाम व अला लिसानी ईसा इब्न मरयम बिसबब इस्यानुहुम लिल्लाहि व इअतदाइहिम अला खल्क़िहि। क़ाल अल-औफ़ी अन इब्न अब्बास लुइनु फ़ित तौरात वल इंजील व फ़िज़ ज़बूर व फ़िल फ़ुरक़ान। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 1। अल्लाह ताला खबर देता है कि बनी इसराइल में से कुफ्र करने वालों पर दाऊद की ज़ुबानी ज़बूर में अरसा दराज के बाद लानत की गई, और ईसा इब्न मरियम की ज़ुबानी भी इंजील में, इसलिए कि खुदा की नाफरमानियों, मुसलसल सरकशियों और मखलूक खुदा पर जुल्म करने की वजह से इसी काबिल थे कि उन पर लानत होती रहे, ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें। औफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इब्न अब्बास से मनकूल है कि वो आयत की तफसीर में ये फरमाया करते थे कि बनी इसराइल में से कुफ्र करने वालों पर तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान सभी किताबों में लानत की गई है। अलहासिल कुरान के उसलूब बयान और जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन की शरह व तफसील से ये साबित होता है कि अस्हाब सब्त का ये वाक़या हज़रत मूसा और हज़रत दाऊद के दरमियानी ज़माना में किसी ऐसे वक्त पेश आया जबकि एला में कोई नबी मौजूद नहीं थे, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा वहाँ के उलमाए हक ही के सुपुर्द था। इसलिए कुरान अजीज ने सिर्फ इन्हीं का तज़किरा किया और किसी नबी या पैगंबर का जिक्र नहीं किया। चंद तफसीरी हक़ाइक़। 1 सूरह बकरा में अस्हाब सब्त का तज़किरा है, तो इससे क्या मुराद है? इसके जवाब में मुफस्सिरीन के मुतादिद अक़वाल में से बेहतर कौल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मनकूल है, यानी इससे वो बस्तियां मुराद हैं जो एला के गिरदो पेश आबाद थीं, और मशहूर ताबई सईद इब्न जुबैर के कौल से भी इसकी तायद होती है। अन इब्न अब्बास लम्मा बैन यदैहा मिनल क़ुरा व मा खल्फ़हा मिनल क़ुरा। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 1। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुराद ये है कि एला के सामने और पीछे जो बस्तियां हैं उनके लिए हमने इसको इबरत बना दिया। वक़ाल सईद इब्न जुबैर ए मैं यहज़ुरुहा मिनन्नास यौमइज़। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 1। और सईद इब्न जुबैर फरमाते हैं मुराद ये है कि इस ज़माना में जो लोग थे एला को हमने उनके लिए सामान इबरत बना दिया। 2 इसी वाक़या से मुताल्लिक़ सूरह आराफ में है कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुक़ून, यानी उनकी नाफरमानियों की वजह से हमने उनको इम्तिहान व आज़माइश में मुब्तला कर दिया। ये इस तरफ इशारा है कि जब बनी इसराइल ने जुमा को यौम इबादत तस्लीम करने से इनकार कर दिया और सब्त सैंचर के यौम इबादत बनाए जाने पर मूसा से झगड़ा किया, तो हमने अगरचे उनकी बात मान ली, लेकिन सब्त के मामला हमने उनको कड़ी आजमाइश में डाल दिया, और आजमाइश का ये मामला मछली के शिकार से मुताल्लिक था जिसकी तफासील तुम सुन चुके हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी यही तफसीर बयान की है। इन्नल्लाह इन्नमा इफ्तरज़ अला बनी इसराइल अल-यौम अल्लज़ी इफ्तरज़ अलैकुम फ़ी ईदिकुमुल यौम जुमा फ़ख़ालिफ़ू इला सब्ति फ़अज़्ज़िमूहु व तरकू मा उमिरू बिही कुल्लमा अबुल अलज़ूम अस्सब्त इब्तलाहुमुल्लाहु फ़ीह। इब्न कसीर अल्लाह ताला ने इब्तदा में बनी इसराइल की इबादत के लिए इसी तरह जुमा को फ़र्ज़ किया था जिस तरह हम पर फ़र्ज़ किया है, मगर उन्होंने मुखालफत करके इसको सैंचर के दिन से बदल लिया और इसकी आज़मत करने लगे, और जुमा के बारे में जो उनको हुक्म मिला उसको ना माना। बस वो जब सब्त पर उड़ गए तो अल्लाह ताला ने उनको इस सिलसिला में आज़माइश में डाल दिया। 3 इसी सूरह में है बिअज़ाबिम बईसिम बिमा कानू यफ़सुक़ून। इसी आयत की तफसीर में 2 एहतमाल बयान किए जाते हैं। एक ये कि ये इजमाल है इस तफसीरी अजाब का जो अगली आयत कूनू क़िरदतन ख़ासिईन में बयान हुआ है, और दूसरा एहतमाल ये है कि अव्वल अहले बस्ती पर एक नौ का अजाब आया ताकि उनकी आंखें खुलें और वो ये समझे कि वो इन हीलों से खुदा के अहकाम की तामील नहीं कर रहे बल्कि इसके हुक्म को मनसूख कर रहे हैं, मगर उन्होंने इस अजाब से कोई इबरत हासिल नहीं की। तब उन पर मसक का अजाब आ गया। जमहूर पहले कौल को तरजीह देते हैं। 4 सूरह माइदा में है वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुअज़्ज़ब ग्रोह के नौजवान बंदर की शक्ल में मस्ख किए गए और बूढ़े खिंजीर की सूरत में मस्ख हुए। इब्न कसीर जिल्द 1। हकीकत मस्ख 5 सूरह बकरा, माइदा और आराफ में है कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर। तो इंसान के बंदर या खिंजीर हो जाने के क्या माना है? जमहूर की राय यह है कि इससे मस्ख हकीकी
سوری مراد ہے اور مشہور تابعی مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مسخ مانوی مراد ہے، یعنی وہ حقیقتاً بندر کی شکل میں تبدیل نہیں ہو گئے تھے بلکہ ان کے قلوب مسخ ہو گئے تھے۔ قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وانما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل اسفارا وهذا سند جيد من مجاهد وقول غريب خلاف الظاہر من السیاق فی هذا المقام وفی غیرہ۔ ابن کثیر جلد 1 سورہ بقرہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کے قلوب مسخ ہو گئے تھے اور وہ واقعی بندر نہیں بن گئے تھے، اور دراصل یہ ایک مثل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں یہ مثل ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی اہل کتاب کے تورات و انجیل پڑھنے اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ گویا گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ مجاہد کا یہ قول ان کی جانب صحیح سند سے ثابت ہے، مگر یہ غریب، انوکھا اور اوپرا قول ہے اور قرآن کے ان تمام مقامات کے ظاہر کے خلاف ہے جو مختلف صورتوں میں اس سلسلہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جمہور کے خلاف مجاہد اپنے اس قول میں منفرد ہیں اور یہ قول ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں واقعہ مسخ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذاب جس طرح سرکش اور نافرمان لوگوں کی پاداش عمل کے لیے ضروری تھا، اسی طرح اس میں یہ بھی حکمت و مصلحت تھی کہ یہ لرزہ براندم کر دینے والا واقعہ گرد و پیش کے رہنے والوں کے لیے بھی سامان عبرت بن جائے۔ چنانچہ ارشاد فَجَعَلَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس اگر مسخ کا یہ عذاب صرف مسخ قلوب تک محدود تھا تو گرد و پیش کے بسنے والے کے لیے یہ کس طرح سامان عبرت و خوف بن سکتا تھا، کیونکہ قلب کے مسخ ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رشد و ہدایت کے قبول سے محروم ہو جائے، اور یہ بات دوسروں کی نگاہ میں مشاہد اور محسوس نہیں ہوا کرتی بلکہ ایک مانوی شے ہے جس کو دوسرا انسان ثمرہ یا نتیجہ اور یا کافی تجربہ کے بعد ہی معلوم کر سکتا ہے۔ نیز عدم قبول ہدایت اور انکار ہدایت کا معاملہ تو کچھ انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ تو ہر پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کے وقت پیش آتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر اصحاب سبت کی پہم سرکشی کی وجہ سے ان کے قلوب مسخ کر دیے گئے، یعنی ان سے قبول ہدایت سلب کر لی گئی، تو ان میں وہ کیا خاص بات پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مسخ قلوب کی اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی کونوا قردۃ خاسئین۔ علاوہ ازیں اگر اس تعبیر سے صرف مسخ قلوب ہی مراد ہوتا تو بلحاظ بلاغت یہ کہہ دینا کافی تھا کہ کونوا قردۃ، تم بندر کی طرح ہو جاؤ، یعنی جس طرح بندر انسان نما شریر و خبیث حیوان ہے اسی طرح تم بھی ہو کہ صورت انسانوں کی مگر قلب میں شرارت و خباثت بندر کی سی ہے، اور قردہ کی صفت خاسئین، ذلیل و رسوا بندر کے اضافہ کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب ان کی صورتیں بندر کی شکل میں مسخ ہو کر تبدیل نہیں ہو گئی تھیں تو پھر یہ حکمت صحیح نہیں ہو سکتی کہ اگر فقط قردہ بندر کہا جاتا تو ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ شبہ باقی رہ جاتا کہ جبکہ بعض پالتو بندر پالنے والوں کی نظر میں پیارے لگتے ہیں تو کسی انسان کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ بندر کا سا لگتا ہے مذمت کے موقع پر کافی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ خاسئین کہہ کر یہ بتا دیا جائے کہ محبوب بندر نہیں بلکہ ذلیل و رسوا بندر بنا دیے گئے۔ یہ حکمت تو جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ ان انسانوں کو حقیقی طور پر بندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا ہو، اور چونکہ بعض لوگ بندر کی حرکات سے خوش ہو کر ان کو پالتے اور محبوب رکھتے ہیں، لہٰذا ان معذب انسانوں کو بندر کی شکل میں بھی اسی طرح مسخ کیا گیا کہ دیکھنے والا ان سے گھن کھائے اور ان کا اپنے قریب آنا بھی گوارا نہ کرے۔ مجاہد کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ایک مثل ہے جس طرح کمثل الحمار یحمل حمارا عالم بے عمل کے لیے مثل ہے۔ یہ قول اس لیے درست نہیں ہے کہ قرآن عزیز نے بعض مواقع میں جو مثالیں بیان کی ہیں یا تو وہ مثل کہہ کے ہی بیان ہوئی ہیں، مثلا مستعار بالا مثال مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا، منافقین کی مثال، یا مثلا ما بعوضۃ فما فوقها جیسی مثال، اور یا وہاں ایسا صاف اور واضح قرینہ موجود ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ حقیقت حال کو مثل کے پیرایہ میں بیان کیا گیا، مثلا آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ہدایت کو ہدایت سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا، وہ کانوں سے سنتا ہے مگر اس پر توجہ نہیں کرتا، وہ حق کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور اپنی زندگی کو مسلسل ایسی کجروی اور بغاوت پر قائم رکھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا
ہوا ہے، بس یہاں یہ واضح قرینہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کے نہ کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور نہ دلوں پر اور نہ ان کی آنکھوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جو سمجھ رکھنے کے باوجود نہ سمجھ بنتا، شنوا ہونے کے باوجود نہ شنوا ہو جاتا اور بینا ہونے کے باوجود حق سے نابینا ہو جاتا ہے، اس حالت پر مصر رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی پاداش عمل کا قانون اس کے قلب، سمع اور بصر کی اس استعداد کو سلب کر لیتا ہے جو قبول حق کے لیے اس کو خلقت و پیدائش کے وقت عطا ہوئی تھی۔ لیکن زیر بحث مقام پر کونوا قردۃً کو نہ صاف الفاظ میں مثل کہا گیا ہے اور نہ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جو مسخ مانوی پر دلالت کرتا ہو، بلکہ خاصین کو قردہ کے لیے صفت لانا اس کا قرینہ ہے کہ یہاں بلا شبہ مسخ حقیقی مراد ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر اصحاب سبت کا معاملہ محض مسخ مانوی کی حیثیت رکھتا ہے تو اس سے متعلق مثل بیان کرنے کے لیے قردہ، بندر اور خنزیر خوک میں سے کسی ایک حیوان کا ذکر کافی تھا، اور ان دونوں میں سے شرارت اور خباثت میں جو زیادہ سمجھا جاتا ہو، مثال کے طور پر صرف اسی کو بیان کر دینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سورہ مائدہ میں یہ بتایا کہ اصحاب سبت میں سے کچھ تو بندر بنا دیے گئے اور کچھ خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ ہیں وہ جن کی بنا پر ابن کثیر، ابن جریر، ابن حیان، ابن تیمیہ، رازی، آلوسی رحمہم اللہ جیسے متقدمین و متاخرین جلیل القدر مفسرین مجاہد کے انفرادی قول کو قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے خلاف قرار دیتے ہوئے جمہور کے قول کی تائید کرتے اور اصحاب سبت سے متعلق آیات میں مسخ حقیقی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس، قتادہ بن انس، ابو البقاء، ضحاک اور جمہور کے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں: قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بیان خلاف ما ذهب إليه مجاہد رحمہ اللہ من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح إنه معنوی صوری واللہ اعلم۔ میں کہتا ہوں ان ائمہ تفسیر کے بیانات کو ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تمام بالاتفاق مجاہد کے اس قول کے مخالف ہیں کہ بنی اسرائیل کی زیر بحث جماعت کا مسخ صرف معنوی تھا، حقیقی نہ تھا، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسخ معنوی اور حقیقی دونوں حیثیت سے تھا۔ مسئلہ کا یہ پہلو نقل سے تعلق رکھتا ہے، رہا عقلی نقطۂ نظر سو اس کے پیش نظر بھی بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو جانا عقلاً ناممکن اور محال نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسئلہ میں اگر عقلی استعجاب ہو سکتا تو صرف یہی کہ ایک حقیقت کس طرح دوسری حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تبدیل حقائق کا یہ مسئلہ قدیم و جدید فلسفہ کے مسلمات میں سے شمار کیا گیا ہے، اور جدید فلسفہ کے نظریہ ارتقاء دا تھیوری آف ریولیوشن کی اساس و بنا پر تو صرف اسی پر موقوف ہے کہ ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ کائنات ہست و بود میں واقع اور درجات ارتقاء کے لحاظ سے ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کر لینا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ بس اگر نظریہ ارتقاء کے اصول پر ایک گوریلا یا شمپانزی قسم کا بندر اپنی حقیقت سے منتقل ہو کر انسانی حقیقت میں بدل جا سکتا ہے تو انسان کا بندر کی حقیقت میں بدل جانا کیوں محال نظر آتا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر شے کا رد عمل، ری ایکشن ممکن بھی ہے، اور واقع و مشاہد بھی تو اس اصول پر کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس طرح ایک ادنیٰ حقیقت اعلیٰ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح کبھی خصوصی حالات و ناموافق اثرات کی بنا پر اعلیٰ حقیقت ادنیٰ حقیقت میں منقلب ہو جاتی ہے، تو عقلائے جدید کے پاس اس نظریہ کے انکار کے کون سے دلائل ہیں، اور یہاں رد عمل، ری ایکشن کیوں اپنا اثر نہیں کر سکتا؟ آج کی دنیا میں ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں بدل جانا نہ صرف نظریہ اور تھیوری تک محدود ہے بلکہ روزمرہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتا رہتا اور مشاہدوں میں آتا رہتا ہے، اور یہ اس طرح کہ یہ مسئلہ صدیوں تک پیچیدہ رہا ہے کہ انسان کی پیدائش کا ابتدائی تخم نقطہ کن کن مدارج سے گزر کر انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور قرآن عزیز نے اس سلسلہ میں جن مدارج کا ذکر کیا ہے، مفسرین قدیم ان مدارج کے حقائق بیان کرنے میں یا اجمال سے کام لیتے رہے یا وقت کی تحقیقات علمی جہاں تک قرآن کا ساتھ دیتی رہی ہیں اس کے مطابق کچھ تفصیلات دیتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ سب کچھ نظری و عملی حدود میں محدود تھا اس لیے قرآن عزیز کے بیان کردہ حقائق کی پوری تشریح سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن اب مسئلہ میں نظریات سے آگے بڑھ کر علمی تحقیقات نے مشاہدہ تک ترقی کر لی ہے، اور رحم مادر میں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات اور تحولات گزرتے ہیں ان کو سائنس اور علم طب کے جدید آلات کے ذریعے مشاہدہ کر کے صحیح طور پر معلوم کیا گیا، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن عزیز نے اس سلسلہ میں
نطفہ علقہ مضغہ فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر کی جو تعبیرات ایک نبی امی کی معرفت سنائی تھی، حرف بحرف وہی صحیح اور حقیقت نفس الامر کے مطابق ہیں۔ گویا علمی تحقیقات کو صدیوں تک اپنی جگہ سے حرکت کرتے کرتے مشاہدہ کی حد میں پہنچ کر آخر اسی جگہ ٹھہرنا پڑا جو قرآن واضح کر چکا تھا، اور اس طرح علمی تحقیق کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا، اور جب تک قرآن کے دیے ہوئے علم الیقین کے ساتھ مطابقت نہ کر لی، اپنی جگہ قائم نہ رہ سکی۔ پیدائش جنین کا یہ مسئلہ نشو ارتقاء کے جن نظریات پر قائم اور عالم مشاہدہ میں آ چکا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ جب علقہ مضغہ اور اسی طرح درجات طے کرتا ہے تو یہ اپنے ہر درجہ ادنا میں ایک خاص حقیقت ہوتا ہے اور درجہ عالی میں منتقل ہو کر بالکل دوسری حقیقت بن جاتا ہے، اور اسی طرح حقائق کا تحول و انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تمام انقلابات ایک مہینہ کے اندر اندر اس طرح ہوتے ہیں کہ گویا اس ابتدائی دور میں ایک انسان کا جنین بھی درجات کے لحاظ سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نباتات کا جنین، ایک مچھلی کا، ایک چارپائے کا، ایک بندر کا، اور اس دور کے آخر میں وہ بندر کی اعلیٰ قسم گوریلا اور شمپانزی کے جنین کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مہینے کے شروع میں ان تمام درجات نباتاتی و حیوانی میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ کل تک جو جنین حیوانات کی اعلیٰ قسم کے جنین کے مشابہ تھا، یک بیک انسانی حقیقت میں تبدیل ہونے لگتا اور ثم انشأناه خلقا آخر کا مظاہرہ کر کے اعلان کرتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر پورے 7 مہینے تک اس جنین میں قدرت مختلف قسم کی نقاشیاں کرتی رہتی اور اس انسانی ڈھانچہ کو مکمل انسان بناتی رہتی ہے، اور جنین انسانی میں جو انقلاب حقائق ہوتا رہتا ہے وہ ادنا حقیقت چھوڑ کر اعلیٰ حقیقت اختیار کرتا رہتا ہے۔ اگر بعض مرتبہ قدرت الہی اپنے مصالح کی بنا پر خلقاً آخر کا پورا مظاہرہ نہیں کرتی تو آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بیل یا بندر یا بن ماس کی شکل ہے، بلکہ بعض مرتبہ بعینی ان حیوانات کی ہی شکل کا بچہ عالم وجود میں آ جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس امر کی کہ قدرت کی صنائی نے اس کو اس لیے ادھورا چھوڑا تاکہ مکمل انسانوں کی شکل میں اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا کہ چشم عبرت اس سے عبرت حاصل کرے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور عقل و خرود عطا فرما کر کائنات سے ممتاز و مشرف فرمایا، ورنہ خدا چاہتا تو ہم بھی رحم مادر میں اس طرح ہو کر رہ جاتے۔ نیز اس حقیقت کی جانب بھی توجہ ہو سکے خود انسان کا جنین بھی کن کن جامہائے حقائق کو ترک کر کے انسانی جامہ پہنا آتا اور تب انسان کہلانے کے قابل بنتا ہے۔ بس اگر تبدیلی حقائق کا یہ مظاہرہ روز و شب کائنات بحر و بر میں ہوتا رہتا ہے تو اگر ایک انسان کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ خاص حالات و تاثرات نے اس میں یہ رد عمل ریاکشن پیدا کر دیا کہ وہ انسانی شکل و صورت کو چھوڑ کر جو کہ اس کی تخلیق کا سب سے بلند اور آخری انقلاب تھا اپنی خلقت کے اس پچھلے درجہ منقلب ہو گیا جو کہ حیوانی شکل سے متعلق ہے، تو عقل و فلسفہ کا کون سا نظریہ اس کی تردید کر سکتا ہے؟ بہرحال ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کر لینا عقلاً کوئی مستبعد بات نہیں ہے جو مسئلہ مسخ پر وارد ہو جائے، بلکہ یہ امر ایسا ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت پیش آیا یا نہیں، سو اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ علم، تاریخ اور نقل صحیح سے متعلق ہے، اور یہ کہ قرآن کے علم یقین نے اس واقعہ کا بصراحت اظہار کیا اور جمہور سلف و خلف اس واقعہ کی تفسیر میں مسخ حقیقی کا اعتراف کرتے چلے آتے ہیں۔ تو محض اس لیے کہ عام طور پر ہم ایسے واقعات کا مشاہدہ نہیں کرتے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی شے کے مشاہدہ نہ کرنے یا اس کے زیر نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں وہ شے موجود نہیں یا نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں مشہور طبیب اور ماہر فن زکریا رازی نے جزام لیڈروسی پر بحث کرتے ہوئے اس کے مختلف اقسام میں سب سے ردی اور خراب قسم یہ بتائی ہے کہ جسم میں زہر پھیل کر خون اس درجہ فاسد ہو جاتا ہے کہ وہ اعصاب اور شرائین میں تشنج پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کا جسم ایک گھنونے اور مکروہ صورت بندر کی طرح نظر آنے لگتا ہے اور اس درجہ پر پہنچ کر مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ زکریا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مرض جذام کے متعلق ان کی یہ تحقیق ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اتباع یونان اور قدیم اہل فن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لہٰذا کیا عجب ہے کہ بنی اسرائیل کی اس جماعت پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ ایک جانب تو ان کے قلوب مسخ ہو کر قلوب انسانی کے خواص سے محروم کر دیے گئے اور دوسری جانب ان کے جسم بدترین جذام کے ذریعہ اس درجہ خراب کر دیے گئے کہ وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل نظر آنے لگے۔ کونوا قردۃ خاسئین۔
اور غالباً یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو قومیں حیوانات کی شکل میں مسخ ہوئی ہیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں۔ مسند احمد، یعنی مسخ کا عذاب ان کے اندر و ظاہر کو اس درجہ فاسد اور گندہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر جاں بر نہیں ہو سکتی اور جلد ہی موت کے آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر مسخ کو معنی اور صورتاً دونوں حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تناسخ آواگون لازم آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے۔ یہ شبہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ تناسخ میں روح جو ایک قالب کالبد کو چھوڑ کر دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے اور انسانی اعمال نیک و بد کی پاداش میں جون بدلنے کا یہ سلسلہ ازل سے ابد تک یوں ہی قائم ہے اور رہے گا، لیکن مسخ کی صورت میں نہ روح بدلتی ہے اور نہ قالب بدلتا ہے، بلکہ وہی قالب جسم ایک خاص حیت اور حقیقت سے دوسری حقیقت و حیت میں تبدیل ہو کر موت کی نظر ہو جاتا اور دوسرے مردہ انسانوں کی طرح مالک حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے کے لیے عالم برزخ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور اکرمہ کا مکالمہ۔ اکرمہ جو حضرت ابن عباس کے شاگرد رشید ذکی فہیم اور جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن عزیز کھلا ہوا رکھا ہے اور ان پر گریہ طاری ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر تو میں ان کی عظمت کی وجہ سے دور بین رہا، مگر جب اس حالت میں ان پر کافی وقت گزر گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے قریب جا کر بعد سلام عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے، یہ تو فرمائیے کہ آپ کس لیے اس طرح رو رہے ہیں؟ ابن عباس فرمانے لگے، میرے ہاتھ میں جو یہ ورق ہے مجھ کو رلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو سورہ اعراف کے ورق تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم اللہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جانتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں بنی اسرائیل رہتے تھے، ان کے ہاں سبت کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی تھیں اور سبت کے بعد پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی تھیں اور بمشکل 1-2 ہاتھ آتی تھیں۔ کچھ دن گزرنے پر شیطان نے ان میں سے بعض کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبت میں مچھلی کھانے کو منع فرمایا ہے، مچھلی کے شکار کو تو منع نہیں فرمایا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سبت کے دن خاموشی کے ساتھ مچھلیاں پکڑ لیتے اور دوسرے دن کھا لیتے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورہ اعراف۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب حیل کے مختلف حیلوں میں سے ایک حیلہ یہ بھی تھا۔ مؤلف۔ جب یہ حیلہ عام ہو گیا تو اہل حق نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سبت کے دن مچھلی پکڑنا، شکار کرنا، کھانا سب منع ہے، لہٰذا تم اس حیلہ جوئی کو چھوڑو ورنہ خدا کا عذاب تم کو برباد کر ڈالے گا۔ مگر جب انہوں نے نہ مانا تو اس دوسری جماعت میں سے ایک جماعت اگلے ہفتہ ان سے جدا ہو گئی اور وہ ماں اپنے اہل و عیال ان سے دور جا بسے، اور ایک جماعت نے سبت کی خلاف ورزی کو برا جانا مگر مخالفین کے ساتھ ہی رہے اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا۔ چنانچہ داہنے بازو ایمنون یعنی ترک تعلق کرنے والوں نے جب نافرمانوں کو ڈانٹا اور عذاب الہی سے ڈرایا تو بائیں بازو ایسرون کہنے لگے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم۔ تب ایمنون نے جواب دیا، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ بالآخر ایک روز امر بالمعروف کرنے والی جماعت نے مخالفین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو تم باز آ جاؤ ورنہ ہم یقین کرتے ہیں کہ کل تم پر ضرور کوئی عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سرکشوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں وہ جماعتوں کے معاں انجام کا ذکر فرمایا ہے، ایک سرکش اور متمرد انسانوں کی جماعت جو ہلاک اور مسخ کر دی گئی، اور دوسری ایمنون امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت کہ اس نے نجات پائی اور عذاب سے محفوظ رہی۔ لیکن تیسری جماعت یعنی ساکتین اسرون کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور میرے دل میں ان کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے کہنا پسند نہیں کرتا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، چونکہ بعض رہے گرچہ خود خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے لہٰذا وہ بھی کہیں عذاب کے تو مستحق نہیں قرار دیے گئے اور سرکشوں کے زمرہ میں تو داخل نہیں کر لیے گئے۔ تب میں نے عرض کیا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ اس بارے میں اس قدر پریشان نہ ہو، بلا شبہ یہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں ہی رہی، اس لیے کہ خود قرآن عزیز ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نصیحت کرنے والوں سے یہ کہا کہ تم ایسی جماعت کو کس لیے نصیحت کرتے ہو جس کی بدعمالیوں کی بنا پر خدا تعالیٰ یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور یا کسی سخت عذاب میں ڈالنے والا ہے۔ تو ان کے متعلق قرآن عزیز کی یہ تعبیر صاف صاف بتا رہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کیے گئے، ورنہ تو ان کا ذکر بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہی کیا جاتا، نجات پانے والوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ نیز یہ جماعت اس عمل بد کے بد کرداروں کی حرکات سے مایوس ہو کر ایسا کہتی تھی، اس لیے بھی مستحق عذاب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ سنا تو بے حد مسرور ہوئے اور آیات کی اس تفسیر پر مجھ کو خلت بخشا۔ مسخ شدہ اقوام کا انجام دنیاوی۔ جو قومیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہیں وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتی بلکہ 3 دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو اور دنیا میں ان کا وجود خود ان کے لیے بھی عرصہ تک باعث ذلت و خواری نہ رہے۔ چنانچہ صحیح روایات میں یہ بصراحت مذکور ہے،
عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير من نسل يهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. مسند احمد، ابو داؤد، طیالسی، مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ رسول اللہ سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ بندر و خوک مسخ شدہ یہود کی نسل میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ کی لعنت مسلط کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا، لیکن یہ جانور خدا کے مستقل مخلوق ہیں، لہٰذا جب خدا کا غضب یہود پر نازل ہوا تو ان کو ان جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لم یمسخ قوما ویجعل لهم نسلا ولا عقبہ وان القردة والخنازیر كانت قبل ذلك۔ مسند احمد، ابو داؤد، طیالسی، مسلم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ کرتا ہے تو نہ ان کو باقی چھوڑتا ہے نہ ان کی نسل چلتی ہے، اور بندر اور خوک تو مسخ کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔ عن ابن عباس قال ولم يعش مسخ قط فوق 3 ایام ولم یأکل ولم یشرب ولم ینسل۔ ابن کثیر جلد 1۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، اور نہ انہوں نے اس درمیان میں کھایا پیا اور نہ ان کی نسل کا سلسلہ چلا۔